مائکروسافٹ ورڈ کے اس ٹیوٹوریل میں آپ کو شارٹ کٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ میں شارٹ کٹس کے ذریعے کام کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے کام کو زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے، زیادہ کوئک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور کمپنیز میں عام طور پہ جب آپ کا سلیکشن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جیسے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے تو جتنی زیادہ آپ شارٹ کٹ کیز کو یوز کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی امپورٹنس ہوگی. آپ کے باس، انٹرویو لینے والے لوگ آپ کی شارٹ کٹ کیز کے ذریعے بہت زیادہ آپ سے امپریس ہوتے ہیں. تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس بھی سافٹ ویئر کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں، جس سافٹ ویئر کو آپ پڑھتے ہیں، اس سافٹ ویئر میں کامن شارٹ کٹ کیز جو بھی یوز ہوتی ہیں ان کو ضرور آپ یاد کر لیں تاکہ آپ اپنے کام کو زیادہ کوئک طریقے سے پرفارم کر سکیں. شارٹ کٹ کیز جو ہے وہ نیٹ پر بھی ایزیلی اویلیبل ہے. آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کر سافٹ ویئر کی شارٹ کٹ کیز ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں. ادروائز ہر سافٹ ویئر کے اندر اس کی شارٹ کٹ کیز ڈیفائن ہوتی ہے جس کو صرف سرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایز سچ اس میں کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. مثال کے طور پر میں مائکروسافٹ ورڈ 2007 میں جیسے ہی الٹر کے بٹن کو دباتا ہوں آپ دیکھیں آٹومیٹکلی تمام ٹیبس پر ایک ایک ہمارے پاس شارٹ کٹ کی آ گئی. یعنی اگر مجھے ہوم کا مینیو کھولنا ہے تو میں الٹر ایچ پریس کروں گا تو ہوم کا ٹیب کھل جائے گا. الٹر این پریس کرنے سے انسرٹ کا ٹیب کھلے گا. الٹر پی سے پیج لے آؤٹ، الٹر ایس سے ریفرنسز، الٹر ایم میلنگ، الٹر آر ریویو اور الٹر ڈبلیو ویو کا ٹیب ہے ہمارے پاس. چلیں اب ہم چیک کرتے ہیں. میں اس وقت ہوم کے ٹیب میں ہوں اور الٹر پی پریس کر کے میں پیج لے آؤٹ کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں پیج لے آؤٹ انوائرمنٹ کھل گیا. اب اس میں ہمارے پاس ہے پیج بارڈر. فار ایگزامپل مجھے پیج بارڈر پہ جانا ہے تو اب ہم کلک کریں گے سمپل پی بی کی کمانڈ کو. جیسے ہی میں نے پی بی کے 2 لیٹرز کی بورڈ سے پریس کیے آٹومیٹکلی ہمارے پاس پیج بارڈر کا مینیو کھل گیا. تو اس پہ اسٹاپ کرنا ہے، اسکیپ کا بٹن پریس کیا، یہ اسٹاپ ہو گیا. نا اب مجھے ہوم کے ٹیب میں جانا ہے، میں نے الٹر ایچ کیا، میں ہوم کے ٹیب کے اندر آ گیا. اور اب مجھے بلٹ اسٹائل میں جانا ہے تو میں نے جسٹ یو بٹن پریس کیا. آپ دیکھیں یہ بلٹ اسٹائل میرے پاس کھل گئے اور ان کے درمیان میں موومنٹ کی بورڈ کی موجود ایرو کیز کے ذریعے آسانی سے کر سکتا ہوں. فائنلی میں نے انٹر کیا، وہ بلٹ میرے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو گیا. تو شارٹ کٹ کیز جو ہے مینیو کے حوالے سے بہت ہی آسان ہے. پلس آپ جب کسی بھی ٹول کے اوپر یعنی آئیکن کے اوپر ماؤس اوور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی اسمال ڈسکرپشن وتھ اس کے شارٹ کٹ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. لائک اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول بی یوز کر سکتے ہیں. کنٹرول بی کیا کام کرے گا، اس کی ایک اسمال ڈسکرپشن آ رہی ہے، میک دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ بولڈ. سملرلی اگر میں ٹیکسٹ کو لائک مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ٹول کیا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جسٹیفائی ہے جس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول جے اور اس کی ڈسکرپشن دے رہا ہے الائن ٹیکسٹ ٹو بوتھ دا لیفٹ اینڈ رائٹ مارجنز ایڈیٹنگ ایکسٹرا اسپیسز بٹوین ورڈ ایز نیسیسری. دس کریٹس اے کلین لک alone a left and right side of the page. So ہم جو ہے وہ ایک بہترین ڈسکرپشن اس کی ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹول کیا ہے پلس اس کی شارٹ کٹ کیا ہے. تو مائکروسافٹ ورڈ 2007 کی اگر آپ شارٹ کٹ کی اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ ضرور یوز کریں تاکہ آپ زیادہ بہتر اور سفیشینٹ کام کر سکیں. نیکسٹ ایک آخری کمانڈ میں مائکروسافٹ ورڈ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مائکروسافٹ ورڈ میں جب آپ نیو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سے بلینک اور ریسنٹ ڈاکیومنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ آپ یہاں سے بلینک ڈاکیومنٹ کی صورت میں سلیکٹ کر کے کریٹ کرتے ہیں. لیکن مائکروسافٹ ورڈ آپ کو کچھ آن لائن ڈاکیومنٹس کی فیسلٹیز بھی دیتا ہے. لائک اگر آپ کی کمپنی کے کچھ ایجنڈاز رپورٹس آپ نے تیار کرنی ہے تو یہ دیکھیں ایجنڈا سے ریلیٹ کچھ سیمپلز آپ کے سامنے یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے. ان میں سے جو بھی ایجنڈا سیمپل آپ کو ٹھیک لگتا ہے جسٹ اسے سلیکٹ کریں اور اسے انسرٹ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ سسٹم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایوارڈ سرٹیفکیٹس میں سے مجھے اکیڈمکس کے کچھ سرٹیفکیٹس چاہیے تو یہاں سے میں اپنی مرضی کا ایک سرٹیفکیٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. یہ سرٹیفکیٹ میرے مائکروسافٹ ورڈ پہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا اور اس جگہ پر میں اپنی مرضی سے کوئی بھی چینجنگ کر سکتا ہوں. جیسے یور اسکول نیم ہے تو ہم کوئی بھی نام کمپنی کا نام دے سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ نیم دے سکتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ہے وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں.
سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے وہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, کس ایئر کس گریڈ کا ہے وہ دے سکتے ہیں. تو ہم تمام پرٹیکولر چیزیں ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیم طریقے سے اگر مجھے کوئی اور ڈاکیومنٹ چاہیے تو میں نیو میں چلا جاتا ہوں. لائک مجھے جو ہے وہ کانٹریکٹس لیٹر دیکھنے ہیں, تو میں کانٹریکٹ لیٹرس میں سے یہاں پر فارمیٹس اویلیبل ہے, اس میں سے کسی بھی فارمیٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں. انویسٹمنٹ کلب پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے یہ, اور لائک رینٹل ایگریمنٹ ہے اور لیز سے ریلیٹ ہے, ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. یہ دیکھیں رینٹل ایگریمنٹ اور لیز کے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر آ گئے. دین اس کے بعد مزید ہم اگر اس میں آپشنس چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت سارے آپشنس یہاں پر اویلیبل ہیں. آپ اس میں سے جو بھی آپشن یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں جو ہے وہ شیڈیولز پلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس کس دن کہاں کہاں اویلیبل ہوں اور میں کتنا بیزی ہوں اور میں میرا کمٹمنٹ کن کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو میں شیڈیول کے حوالے سے ایک فائل کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اسے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, تو وہ فائل میرے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. میں اپنی مرضی کے حساب سے اس میں چینجنگ کر سکتا ہوں. فائدہ یہ ہے کہ پورا بنا بنایا ٹیمپلیٹ میرے پاس موجود ہے جس پر میں کام کر سکتا ہوں اور اسے ہمیشہ اپنی یوز میں رکھ سکتا ہوں. میرا ٹائم سیو ہو گیا, مجھے ایسی چیزیں کریٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ کوئی ایسے ٹیمپلیٹ ڈاؤن یوز بنانے کی کوشش کریں کہ جو عام طور پہ آپ کی اپنی خود کی کریٹیوٹی ہے, تو فرسٹ آپ ضرور چیک کریں اس کے نیو کے آپشن میں جا کر ٹیمپلیٹس میں, اگر وہ اویلیبل ہے تو آپ ان کو یوز کریں تاکہ آپ اپنا ٹائم سیو کر سکیں.